कैसे हैं दोस्तों حماس اور اسرائیل جنگ کو تقریباً 3.25 ماہ مکمل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی بھی عرب ممالک یا اسلامی ممالک کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ لیکن آخرکار اب ساؤتھ افریقہ نے عالمی عدالت انصاف سے اس کے متعلق رجوع کر لیا ہے۔ اور عرب ممالک کا اتنا ٹھنڈا رد عمل کیوں ہے حماس اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے، اس کی مزید تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ درج کیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس میں کیا کیا ڈیٹیل ہیں، سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جنوبی افریقہ نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف عالمی عدالت انصاف (ICJ) سے رجوع کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف فوری حکم نامہ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ 29 دسمبر 2023 کی اس تصویر میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے والی عمارتوں کو دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اسرائیلی فوجی بھی اس جگہ موجود ہیں۔ جنوبی افریقہ نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف عالمی عدالت انصاف (ICJ) میں نسل کشی کا مقدمہ دائر کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف فوری حکم نامہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق جمعے کو جنوبی افریقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے حکم نامے میں قرار دیا جائے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینی گروپ حماس کی آڑ میں اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں مصروف ہے۔ 1948 کے نسل کشی کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اسرائیل۔ دوسری جانب اسرائیل کی وزارت خارجہ نے اپنے ابتدائی رد عمل میں کہا ہے کہ یہ مقدمہ بے بنیاد ہے۔ جنوبی افریقہ کی درخواست میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ اسرائیل ہولوکاسٹ کے تناظر میں تیار کردہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کے تحت کسی قوم کو مکمل یا جزوی طور پر ختم کرنے کی کوشش کرنا جرم ہے۔ اس نے عدالت سے مطالبہ کیا کہ وہ عارضی یا قلیل المدتی اقدامات کرے، جس میں اسرائیل کو غزہ میں اپنی فوجی مہم روکنے کا حکم دیا جائے، جو اس معاملے میں فلسطینی عوام کے حقوق کو مزید شدید اور ناقابل تلافی نقصان سے بچانے کے لیے ضروری ہیں۔ تاہم ابھی تک اس مقدمے پر سماعت کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔ اگرچہ دی ہیگ میں ICJ کو اقوام متحدہ کی سب سے بڑی عدالت سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے فیصلوں کو نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے۔ مارچ 2022 میں اسی طرح کی ایک مثال ملتی ہے۔ عدالت نے روس کو حکم دیا تھا کہ یوکرین میں اپنی فوجی مہم فوری طور پر روک دیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ روس نے اس حکم نامے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے دوران غزہ میں 21,000 سے زیادہ فلسطینی جان سے جا چکے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر مقدمے کے ابتدائی جواب میں اسرائیلی وزارت خارجہ نے غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے مصائب کا ذمہ دار حماس کو ٹھہرایا ہے، جو کہ سراسر آپ جانتے ہیں کہ بالکل غلط ہے۔ حماس ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ غزہ کے باشندے دشمن نہیں ہیں اور وہ ایسے لوگوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے جو شریک نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ اسرائیل کے کئی وزیروں کو یہ بات کرتے ہوئے سن سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے فلسطین کو ہی حماس کا نمائندہ سمجھتا ہے، جبکہ فلسطین کی جانب سے جنوبی افریقہ کے مقدمے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عدالت کو فلسطین عوام کے تحفظ کے لیے فوری طور پر کارروائی کرنی چاہیے اور قابض اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ عالمی عدالت انصاف میں یہ درخواست جنوبی افریقہ کی طرف سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت روکنے کا تازہ ترین اقدام ہے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ کے قانون سازوں نے گزشتہ ماہ دباؤ بڑھانے کے لیے پریٹوریا میں اسرائیلی سفارت خانے کو بند کرنے اور سفارتی تعلقات کو معطل کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ جنوبی افریقہ کے محکمہ برائے بین الاقوامی تعلقات اور تعاون DIRCO کے ایک بیان میں حکومت نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف درخواست جمعے کو دائر کی گئی تھی۔ محکمے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل بالخصوص 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے نسل کشی کو روکنے میں ناکام رہا
اور نسل کشی کے لیے براہ راست اور عوامی اشتعال انگیزی کے خلاف مقدمہ چلانے میں ناکام رہا ہے۔ دی ہیگ میں ہی ایک دوسری عدالت، بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC، غزہ اور مغربی کنارے میں مبینہ مظالم کی الگ الگ تحقیقات کر رہی ہے، لیکن اس نے کسی ملزم کا نام نہیں لیا۔ اسرائیل ICC کا رکن نہیں ہے اور اس کے دائرہ اختیار کو مسترد کرتا ہے۔ دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین کے اندر جنگی جرائم میں ملوث ہے، اس لیے وہ عالمی عدالت انصاف کے ICC کو مسترد کرتا ہے اور اس کا دائرہ اختیار نہیں مانتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عرب ممالک اور دوسرے اسلامی ممالک کا اس کے متعلق ٹھنڈا رد عمل کیوں ظاہر ہو رہا ہے؟ تو دوستو، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے طاقت، جو کہ ابھی تک اسلامی ممالک کے پاس مبینہ طور پر نہیں نظر آتی۔ اس کی ایک مثال آپ ایران لے لیں۔ ایران نے اگر جوہری ہتھیار خریدنے کی یا بنانے کی کوشش کی تو امریکہ نے اس پر پابندیاں عائد کر دیں، اور اسی طرح آپ سعودی عرب کی مثال لے لیں۔ سعودی عرب کی جنگ کے دوران سیکیورٹی کا ذمہ دار خود امریکہ ہے۔ دوستو، فلسطین کسی بھی لحاظ سے کوہ نور ہیرا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کوہ نور ہیرے کی ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ طاقت کیا ہے۔ دوستو، ایک افغانی جو کہ موجودہ دور کا بادشاہ تھا، جس کے پاس کوہ نور ہیرا تھا، جب وہ ایک جنگ کے دوران پکڑا گیا تو اس کے پاس سے جب وہ ہیرا برآمد کیا گیا تو جس بادشاہ نے اس سے وہ ہیرا برآمد کیا تو اس نے اس سے پوچھا، بتا کہ اس ہیرے کی قیمت کیا ہے؟ تو اس افغانی بادشاہ نے جواب دیا تھا کہ اس کی قیمت طاقت ہے، جس کے پاس طاقت ہوگی وہ تم سے یہ ہیرا لے لے گا۔ اسی طرح فلسطین ایک کوہ نور ہے اور اس کی قیمت طاقت ہے، جو کہ موجودہ حالات میں اسرائیل کے پاس ہے، کیونکہ دوستو اسرائیل جوہری ہتھیاروں کا مالک ہے اور اس کے پاس اب طاقت ہے۔ تو لیکن دوستو، آپ یہ بات یاد رکھیں، جس دن عرب ممالک یا اسلامی ممالک کے پاس طاقت آ جائے گی تو وہ ایک بھی لمحہ نہیں لگائیں گے اسرائیل کو ختم کرنے میں۔ دوستو، آخر میں آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ یوٹیوب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ویڈیو ریکمنڈ کرے گا، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔